فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایرانی دارالحکومت تہران میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے رہنما کو رات 2 بجے تہران کے قلب میں ان کی قیام گاہ پر گائیڈڈ میزائل حملہ کر کے محافظوں سمیت شہید کیا۔ اسماعیل ہنیہ کل سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ حماس رہنماؤں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس بزدلانہ حملے کی سزا دی جائے گی۔ فلسطینی مزاحمت کار بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے۔ اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت مزید تیز کی جائے گی۔ اسرائیلی فضائی حملے میں شہید حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل صبح تہران میں ادا کی جائے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل ایرانی وقت کے مطابق صبح 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی میت جمعرات کو قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ جمعے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی تدفین دوحہ کے علاقے لوسیل کے قبرستان میں کی جائے گی۔ تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر ایرانی رہبر اعلیٰ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا ایران کا فرض ہے۔ آج اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد رکھتی ہے۔ پاکستان نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے فضائی حملے میں قتل کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت ان کے اہل خانہ اور فلسطینیوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان ماورائے عدالت اور ماورائے سرحد دہشت گردی کی بھی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اسماعیل ہنیہ پر حملے کے وقت پر شدید حیرت ہے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایران کے صدر نے حلف اٹھایا تھا۔ اس تقریب میں غیر ملکی وفود بشمول پاکستان کے نائب وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہو گیا، جس کے بعد جماعت اسلامی نے مہنگی بجلی کے خلاف راولپنڈی میں جاری دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی سے مذاکرات کے بعد لیاقت بلوچ نے کہا کہ حکومت کمیٹی کھیلنے کے بجائے عوام کو ریلیف دے۔ جماعت اسلامی نے ٹیکنیکل کمیٹی کے سامنے اپنا موقف رکھ دیا ہے۔ حکومت کی ٹیکنیکل کمیٹی نے ہمارے مطالبات سے اتفاق کیا ہے۔ IPPs کا فورینسک آڈٹ کیا جائے، حکومت ٹیکسز کا خاتمہ کرے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن امیر مقام نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے مطالبات پر مزید مشاورت کریں گے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بجلی پیٹرول سستا ہو، تنخواہ داروں پر ٹیکس کم ہو۔ ملک کے مختلف حصوں میں انٹرنیٹ سروس سست روی کا شکار ہونے کی شکایت سامنے آ رہی ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے علی عمران سید سے۔ علی عمران، کہاں سروس میں خرابی ہے اور اس سے متعلق کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی، یہ ملک کے مختلف حصوں میں سلو ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ سپیڈ ڈاؤن ہو گئی ہے، اور بلکہ بعض صورتوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ویب سائٹ سرچ کرنا چاہیں، نیوز براؤز کرنا چاہیں، جو مڈل ایسٹ میں ہوا ہے، حماس رہنما شہید ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ تعداد میں لوگ ٹی وی بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں لائیو، تو اس میں مشکلات ہیں، ویب سائٹ تک سرچ نہیں ہو رہی ہیں، اور اس پہ PTCL کے کسی سسٹم میں ایک خلل آیا ہے، یہ کہنا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا، PTA کا، اور اس خلل کے سبب جو کہ PTCL کے سسٹم میں آیا ہے، ملک بھر کے مختلف علاقوں میں سلو ڈاؤن محسوس کیا جا رہا ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن میں مشکلات آ رہی ہیں، کاروبار متاثر ہو رہا ہے، لیکن PTA کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور خلل دور کرنے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ جی بہت شکریہ علی عمران سید۔ امریکی نژاد برطانوی صحافی چارلز کلاس کو وزارت داخلہ نے ویزا منسوخ کر کے واپس بھیج دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی صحافی چارلز کلاس کو اسلام آباد میں ایک گھر سے اٹھا کر ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا۔ چارلز کلاس نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو ای میل کر کے بانی PTI سے ملاقات کی اجازت مانگی تھی۔ چارلز کلاس نے وزیر داخلہ کو بتایا تھا کہ انہیں عدالتی اجازت کے باوجود بانی PTI سے ملنے نہیں دیا گیا۔ امریکی نژاد برطانوی صحافی بانی PTI سے ملاقات کے لیے پاکستان آئے تھے۔ چارلز کلاس امریکی نژاد برطانوی صحافی ہے جو بانی PTI کے دوست ہیں۔ وفاقی وزارت داخلہ نے دہشت گرد سرگرمی میں ملوث گل بہادر گروپ اور مجید بریگیڈ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں تنظیموں کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دیے جانے کے بعد نیکٹا نے کالعدم جماعتوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ دونوں جماعتوں کو 2 سال تک نگرانی کے بعد کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے باعث TTP کو فتنہ الخوارج کہا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم سے وابستہ افراد کے لیے مفتی اور حافظ کے الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت مستحکم ہے، وزیر اعظم جس طرح کام کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ سیاسی صورتحال میں ایسی کوئی چیز نہیں جو حکومت کے لیے پریشانی کا سبب ہو۔
یہاں تک رہی بات موجودہ سیاسی صورتحال کی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ سیاسی صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کو پریشانی کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ سٹیبل ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جس طریقے سے ساری ٹیم کام کر رہی ہے، پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں، ہم اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ سر جی، پاک چنار میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، وہاں کے لوگ حکومت اور سیکورٹی اداروں سے بہت زیادہ تالا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے اگر میں ان سے ملا ہوں اور اگر کسی نے اس کو ایڈریس کیا ہے تو وہ گورنمنٹ ہی ہے جس نے یہ سارا سیز فائر کرایا ہے۔ ایک زمین کے جھگڑے پہ یہ ساری لڑائی شروع ہوئی تھی اور وہ لڑائی بڑھتی بڑھتی پورے علاقے میں پھیل گئی، اور جس طریقے سے گورنمنٹ نے اور ہماری فورسز نے وہاں پہ موجود سب نے مل کے جس طرح ان کو بٹھایا ٹیبل پہ اور مذاکرات کرائیں، کے پی کے اتھارٹیز کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، جو پارا چنار میں بھی ہوا، سارا کچھ ہوا۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، جو زخمی ہیں دونوں گروپوں کے ان کو ہم اب اس ٹائم کوشش کر رہے ہیں جتنا جلدی ایویکویٹ کریں اور پشاور پہنچائیں۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت نے کشمیریوں کے یوم سیاہ 5 اگست کو پی ٹی آئی کے احتجاج کی مذمت کی ہے۔ سربراہ مسلم کانفرنس سردار عتیق اور پیپلز پارٹی کے رکن قانون ساز اسمبلی چودھری یاسین نے کہا کہ 5 اگست کو دنیا بھر اور سرحد کے دونوں طرف کشمیری بھارتی غیر قانونی اقدام کے خلاف یوم احتجاج اور یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 معطلی کے دن سیاسی احتجاج کی کال انتہائی قابل مذمت ہے۔ پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے کہ قومی یکجہتی کے دنوں پر سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یاسین ملک کو سزا ہونے کے دن بھی اسی طرح ایک سیاسی اجتماع کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی دور میں پاکستانی وزیر خارجہ اور وزیر اعظم عمران خان کشمیر کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑنے میں ناکام رہے۔